جاتا ہے اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ 18 اکتوبر 2007 جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 8 برس کی جلا وطنی کے بعد پاکستان تشریف لائیں اور جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، جوش، جذبہ اور جو جنون تھا ان کے اندر، وہ دیکھنے جیسا تھا۔ ہم خود وہاں شارع فیصل اور پورا جو علاقہ ہے ایئرپورٹ کا احاطہ ہے وہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لوگوں کا سمندر تھا۔ جہاں بھی نظر دوڑا رہے تھے ہمیں صرف لوگ ہی لوگ نظر آئے۔ اور 18 اکتوبر کو ہی پھر بہت ہی افسوسناک جو واقعات ہوئے، 2 بم دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں کئی ہمارے پارٹی کے کارکنان، پیپلز پارٹی کے چاہنے والے، شہید محترمہ کے چاہنے والے شہید ہوئے، کئی اس میں لوگ زخمی ہوئے۔ ہم آج بھی 18 اکتوبر کو یاد کرتے ہیں۔ اس دن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جن کی شہادت بعد میں واقع ہوئی، لیکن اس دن محترمہ بھی زخمی ہوئی تھی اس بم دھماکے میں۔ ہمارے کئی ساتھی زخمی ہوئے تھے، آج بھی وہ زخم انہیں اس دن کی یاد دلاتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہم سے بچھڑ گئے، ان کی قربانی کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں۔ یقیناً اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے، جمہوریت کے تسلسل کے لیے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی نے بحیثیت جماعت اور پیپلز پارٹی کے کارکن، بحیثیت سیاسی کارکن، جمہوری سوچ رکھنے والے کارکنان نے۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ لوگ جمہوریت کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اسی جمہوریت کے لیے ہم نے قربانی دی۔ اسی ملک کے اندر لوگ آمروں کا دم بھرتے رہے، اسی ملک کے اندر لوگ دھڑلے سے کہتے رہے کہ وہ تو لوگ کہیں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر سیاست کرتے ہیں، اور کئی لوگوں نے امپائر کی انگلی کا بھی ذکر کیا۔ لیکن ہم نے ہمیشہ کہا کہ اس ملک میں اگر کوئی سسٹم چل سکتا ہے تو وہ جمہوری نظام ہے۔ اس ملک میں اگر لوگوں کے لیے کوئی سسٹم ہو سکتا ہے تو وہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت سے ہی لوگوں کو ان کی جو بھی ضروریات ہیں، ان کی جو بھی خواہشات ہیں، ان کی جو بھی کام ہیں، وہ جمہوریت میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سنا جاتا ہے، جمہوریت میں ان کی آواز ہوتی ہے۔ پھر اگر وہ شکایت بھی کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں۔ لیکن ایسا اس دور میں نہیں ہوا جب ملک میں جمہوریت نہیں تھی یا جمہوریت کو ڈیریل کر دیا گیا۔ تو 18 اکتوبر اس حوالے سے بہت اہم دن ہے، اور ہر برس ہم شہدائے کارساز کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ ہم دوبارہ اپنے اس پوری جدوجہد کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو اور مضبوط کیا جائے، پاکستان میں جمہوریت کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نیست و نابود کیا جائے۔ یہی جوش و ولولہ لے کر ہم ہر 18 اکتوبر کے بعد ایک نئی اسپرٹ کے ساتھ کام کو جاری رکھتے ہیں۔ میں چونکہ آج بائی الیکشن کے بعد بھی آپ سے مل رہی ہوں، اور یقیناً بائی الیکشن ہوئے ہیں، ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ باقی جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ سے ہوں یا دوسری جماعتوں سے ہوں، ان کے تو نمائندے جا کے اسمبلیوں میں بیٹھیں گے، اپنے اپنے حلقوں کی نمائندگی کریں گے۔ تو ایک شخص جو صرف اپنی انا کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، جو صرف اپنی انا کی جھوٹی تسکین کے لیے، جھوٹی انا کی جھوٹی تسکین کے لیے الیکشن لڑتا ہے، اور پھر شادیانے بجاتا ہے کہ جی دیکھو دیکھو میں اتنی سیٹیں جیت گیا، اس شخص سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی تم جاؤ گے اسمبلی، تم اوتھ لینے جاؤ گے اسمبلی؟ جن لوگوں سے اس نے ووٹ لیا ان لوگوں کی وہ آواز تو نہیں بنے گا اسمبلی کے اندر، لیکن ہاں خرچہ بہت بڑا ہوا ہے اس قوم کا، ریسورسز بہت لگے ہیں لوگوں پاکستان کی اسٹیٹ کے، خرچہ اس نے بہت کیا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جن 2 نشستوں سے الیکشن لڑ رہی تھی، الحمدللہ ان سے جیتی بھی، اور بہت اچھی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ
پی ٹی آئی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین دونوں کو منہ کی کھانی پڑی پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے. اور جہاں جہاں یہ جیتنے کی خوشی منا رہا ہے وہاں کی مارجن، میرا خیال ہے فیصل صاحب جب بات کریں گے تو وہاں کی مارجن کا بھی ذکر کریں گے کہ کتنی کمزور مارجنوں سے جیتا ہے. تو یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے کہ بھئی تم چیئرمین ہو کے اتنی کمزور اور کم مارجن سے جیت رہے ہو. تم سوچو کہ تمہارا کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہوتا نمائندگی کرتا ہوا تو وہ کتنی مارجن سے گرتا. تو یہ تو اپنی عزت بچاتے پھر رہے ہیں اور اس کے بعد شادیانے بجا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پیپلز پارٹی نے ان کو ٹف ٹائم بھی دیا ہے اور جہاں ان کو منہ کی کھانی پڑی اور برے طریقے سے کھانی پڑی. اچھا جی، ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور بڑے اس پر ہمیں ایک بار پھر افسوس کا اظہار کرنا پڑتا ہے، جو ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی امریکہ کی جانب سے، بائیڈن جو وہاں کے صدر ہیں ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی. غالباً 15 تاریخ کو ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کچھ کہا ہے پاکستان کے لیے، جو کہ بہت ہی افسوسناک سٹیٹمنٹ تھی، جس کے اوپر رد عمل ایک دم آپ کے سامنے آیا. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بھی اور پاکستان کے فارن منسٹر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی. اور فوری طور پر پرائم منسٹر صاحب نے امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کیا. ریجیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے اس سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ موسٹ رسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ ہے جس کا نیوکلیئر پروگرام مینیج ہوتا ہے ایک ٹیکنیکلی ساؤنڈ اینڈ فول پروف کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے. تو یہ تو ان کا بڑا واضح ایک اور تفصیلی بیان اس کے ساتھ بھی تھا جو سامنے آیا. اور ہمیں اس بات کی جو ہے وہ اس بات پر فوری طور پر فارن منسٹر صاحب نے جو ہے وہ یو ایس کا جو انوائے ہے ان کے پاکستان میں ان کو ڈیمارش کیا، فوراً ان کو بلایا گیا. 15 ہی کو یہ ہوا سارا کچھ. 15 تاریخ کو یہ چیز رپورٹ ہوئی. 15 تاریخ کو اس پر فارن منسٹر صاحب نے فوراً ایکشن لیا اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کا جواب اپنی سٹیٹمنٹ میں، تفصیلی سٹیٹمنٹ میں دیا. نتیجتاً جو سامنے چیز آئی ہے، ایک دن چھوڑ کے پھر منڈے کو یہ چیز سامنے آئی ہے، یہ ہفتے کو ہوتا ہے، ڈیمارش ہو جاتا ہے، کارروائی ہو جاتی ہے اور پھر امریکہ کی جانب سے اس کے اوپر معذرت کی جاتی ہے اور ایک کلیریفیکیشن دی جاتی ہے. اور اس کلیریفیکیشن میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ the United States is confident of Pakistan's commitment and its ability to secure its nuclear assets. تو یہ ان کی جانب سے رسپانس آ گیا. اور جب یقیناً قوم یا قوم کے جو سربراہ ہیں وہ الرٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہمیں پڑوسی ملک سے بھی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن اس کا جو ریئیکشن ٹائم ہے وہ قابل تحسین ہے. کیونکہ جس الرٹ ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کیا گیا، کاش کہ یہ جس سائفر کا جو ڈرامہ کرتے ہیں یہ اس وقت وہ بھی دکھا دیتے، کیونکہ سائفر کو انہوں نے اپنی سیاست میں تو استعمال کیا، لیکن سائفر پر جو ریئیکشن ٹائم تھا وہ بڑا افسوسناک تھا. کیونکہ اب تو پتہ چل رہا ہے کہ سائفر کوئی 2 ہفتے پاس رکھا ہوا تھا اور جب ضرورت پڑی تو لہرانا شروع کر دیا. لیکن دیکھیں، جب کوئی ملک آپ کو انڈرمائن کرتا ہے یا آپ کے لیے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو حقیقت سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو فوراً ملک کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ ریئیکٹ کرے. اور یہاں بروقت ریئیکشن آیا اور اس کا جواب ہم نے دیکھا. لیکن آپ کے توسط سے یہ ضرور کہوں گی، کیونکہ فارن منسٹر صاحب نے بھی اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اگر کسی سے غیر ذمہ داری کے اوپر بات کرنی ہے یا غیر ذمہ داری کسی کی آپ نے دیکھنی ہے تو ہمارے پڑوسی ملک کی دیکھیں، جہاں سے جو میزائل ہے وہ غلطی سے اڑ جاتا ہے اور ایسی غلطیوں کو اگر نوٹس نہ کیا جائے تو وہ زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ. البتہ پاکستان ذمہ دار ملک ہے، اس کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ یہاں سنبھالے جاتے ہیں اور بڑی ہی اسٹرکٹ نگرانی میں وہ رہتے ہیں. لہٰذا ہم تو یہی کہیں گے کہ جو بھارت نے مظاہرہ غیر ذمہ داری کا کیا ہے اس پر اگر
کوئی تبصرہ کوئی کرنا چاہے تو وہ یقیناً ہم بھی دیکھیں گے کہ وہ تبصرے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ 9 مارچ کو انڈیا نے جو میسائل پھینکا تھا اس پر انہوں نے کہہ دیا تھا ٹیکنیکل میل فنکشن، اور حالیہ میرا خیال ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں انہوں نے 3 افسران کو برطرف بھی کیا ہے. تو یہ ہوتی ہے غیر ذمہ داری. لیکن پاکستان نے ایسی کسی بھی خدا نہ خواستہ غیر ذمہ داری کا نہ کبھی مظاہرہ کیا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں. ہم نے بڑی قربانیاں دے کر اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں اس ملک کو نیوکلیئر اسٹیٹ بنایا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ اپنے نیوکلیئر ایسٹس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. بہت اہم سچویشن جس پر بات ہم کرتے آئے ہیں پچھلے کچھ ماہ سے، اور وہ ابھی تک گفتگو ختم نہیں ہوئی کیونکہ اس سچویشن سے ہم نہیں نکلے ہیں، اور وہ ہے فلڈ کی سچویشن. پاکستان میں آج بھی جو غیر معمولی بارش کے نتیجے میں ہونے والے تاریخی فلڈز ہم نے فیس کیے ہیں، ان کا سامنا پاکستان کر رہا ہے. ان فلڈز کے نتیجے میں 33 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں. کئی لوگ جو ہے آج بھی شیلٹرز میں رہ رہے ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ آج بھی اپنے گھر نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ ان کے علاقوں میں پانی ہے. کئی زمینیں آج بھی زیر آب ہیں. کئی جو ہیں پریگننٹ خواتین، چھوٹے بچے جو ہیں وہ تکلیف کا شکار ہیں. تو ہم اپنی فلڈ سچویشن سے آج بھی نبٹ رہے ہیں، ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. اور اس پوری سچویشن کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہی یہ سیلاب کی صورتحال برپا ہوئی تو ٹارگیٹڈ کیش ریلیف کی اناؤنسمنٹ کی، اور ٹارگیٹڈ کیش ریلیف میں انہوں نے 70 ارب روپے کی اناؤنسمنٹ کی تھی. اور آج آپ سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ ہم نے ڈیٹیلز بھی شیئر کی ہیں، لیکن آج جو اپڈیٹڈ فگر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی چلوں کہ 65.79 بلین یعنی کہ 65 ارب اور 79 کروڑ یہ رقم جو ہے اس وقت تک ڈسبرس ہو چکی ہے. 65 بلین 79 کروڑ یہ رقم جو ہے ڈسبرس ہو چکی ہے، جو کہ 26,31,000 فیملیز کو دی گئی ہے ان علاقوں میں جہاں پر سیلاب کی صورتحال ہے. اور اس میں میں شکر گزار ہوں، فیملیز ہیں 26,31,000. میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کی جنہوں نے فوری طور پر یہ اعلان کیا، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو یہ ذمہ داری سونپی گو کہ یہ ذمہ داری بہت ہی اہم ذمہ داری تھی. اس میں ہمیں بھی بہت چیلنجز کا سامنا تھا. جب ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی تو اس وقت بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آئے، جس میں روڈ نیٹ ورک جو تھا وہ موجود نہیں تھا، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا مسئلہ تھا، ہمیں بینکس کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن میں ایشوز ہوئے کیونکہ ایمرجنسی کی صورتحال تھی. تو ایمرجنسی کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ تیاری نہیں ہوتی. ہمیں کبھی علم نہیں ہوتا کہ ہم کس سچویشن کا سامنا کریں گے. ایک ریگولر ایکسرسائز سے آپ ایک بہت ہی جو ہے وہ چیلنجنگ ایکسرسائز کو سر انجام دینے جائیں تو بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے. لیکن باوجود ان ڈیفیکلٹیز کے، باوجود ان چیلنجز کے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے اب تک جو ہے وہ 65.79 ارب کی ڈسپرسمنٹ کر دی ہے، اور اس کو 70 بلین جو ہے وہ بھی ایک آدھ دن میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے. تو یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی تھی فلڈز کے حوالے سے جو کرنی ضروری تھی، اور ہوئی تو اس سے کئی لوگوں کو سپورٹ ملی ہے. یقیناً آج بھی ہم سپورٹ کے طلبگار ہیں، کیونکہ نہ صرف ہمیں لوگوں کو مزید کور کرنا ہے اس کیش ریلیف میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے گھر بھی بننے ہیں، لوگوں کو دوبارہ سیٹل کرنا ہے. اور جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اب ہمیں جو سیٹل کرنا ہوگا تو وہ بھی ہمیں ایک باقاعدہ منصوبہ بندی سے کرنا ہوگا. آنے والے جو وقت ہے، آنے والے جو آفات ہیں، مسائل ہیں، ان کو دیکھ کر ہمیں کام کرنا ہوگا. تو بیٹر ریکنسٹرکٹ کرنا ہوگا، اور ریہیبلیٹیشن کے عمل کو بھی بہتر طریقے سے سر انجام دینا ہوگا. فیصل صاحب اس پہ بات کریں گے مزید. میرا خیال ہے کہ یہی چیزیں جو ہیں اس پر مزید فوکس کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے سوالات کی طرف ہم جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 18 اکتوبر سانِ کارساز، آج پاکستان پیپلز پارٹی اپنے شہداء کو جو ہے وہ سلام پیش کرتی. جس طریقے سے
پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں نے، ورکروں نے محترمہ شہید کی جان بچاتے ہوئے جس طریقے سے قربانی دی، ہمیشہ اسی تاریخ کو ہم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے اس دفعہ کیونکہ فلڈ کی وجہ سے ہم ایک مرکزی تقریب منعقد نہیں کر سکے، کیونکہ پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ فلڈ کی صورتحال تھی، اس لیے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ چھوٹی موٹی تقاریب جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے بھی شازیہ عمری صاحبہ نے کہا کہ ریسنٹلی ایک ضمنی الیکشن ہوئے، فلڈس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور لیڈرشپ اس میں بھرپور طریقے سے حصہ نہیں لے سکی، کیونکہ ہم نے زیادہ فلڈ کو جو ہے وہ کنسنٹریٹ کیا۔ اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے مجاہدوں نے کپتان اور اس کے نائب کپتان کو جو ہے وہ شکست دی، اور ایک ایسی شکست دی کہ سب کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب مختلف حلقوں سے الیکشن لڑ رہے تھے، اور ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کیوں نہیں لڑی؟ بھئی ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ایک ذمہ وارانہ لیڈرشپ ہے، وہ اس قسم کی بچگانہ حرکت نہیں کرتی، اور 6 یا 8 حلقوں سے الیکشن لڑنا اس کا ایک جمہوری حق ہے، لیکن کیا وہ ان علاقوں کی نمائندگی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ہم نے تو، ہماری لیڈرشپ نے تو یہاں پر ہی بچگانہ وہ نہیں کی۔ جب ہمارے فورن منسٹر ملک سے باہر گئے، انہوں نے تو یہ بات تو نہیں کی کہ میں جا کر اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا۔ جو فورم تھا انہوں نے ہر فورم پہ، اگر آپ دیکھیں کہ فورن منسٹر صاحب جس فورم پہ گئے، فلڈ کے بعد گئے، انہوں نے پاکستان کا جو مقدمہ، فلڈس کا مقدمہ، ہمارے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے اوپر جو اثرات ہے اس کا مقدمہ جس طریقے سے مختلف فورمز پہ لڑا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ایک اسٹیٹمنٹ یو ایس پریزیڈنٹ کی طرف سے آئی، جس پہ ابھی کلیریفیکیشن کا انہوں نے ذکر کیا، کیونکہ ہمارے اس وقت اپوزیشن میں جو ہمارے لیڈرشپ ہے، اور خاص کر عمران خان صاحب جب جلسوں میں جاتے ہیں، اور ہمیشہ شام کو جلسوں میں اس کی زبان پھسل جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ جب بھی آپ دیکھیں ان کے جو پھر ترجمان ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی زبان پھسلنے کا مقصد یہ تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اوپر جب عدم اعتماد ہوا تو کہہ رہے تھے کہ اس ملک پہ خدا نخواستہ بم گر جاتا اگر ان کی حکومت آتی، نیوکلیر ایسٹ کے متعلق، میزائل ٹیکنالوجی کے متعلق، پاکستان توڑنے کے متعلق، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کیا کیا اسٹیٹمنٹس انہوں نے سپہ سالاروں کے خلاف اور کسی کے خلاف نہیں دی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ضمنی الیکشن ہوئے، جس مارجن سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیتی، وہ ایک بہت کم مارجن تھا۔ تو اب یہ کیونکہ یہ ٹاپ لیڈر یا نمبر 1 بیٹسمین کہیں، جو بھی کہیں، جب ان کے جنرل الیکشن میں جب ان کے مڈل آرڈر یا ان کے جو ٹیلنڈر لڑیں گے تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ الیکشن میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی تنظیم کی طرف سے، اپنے پارٹی کے ورکروں کو، عہدیداروں کو اور اپنے کینڈیڈیٹس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ضمنی الیکشن میں 100% رزلٹ دیا۔ ہمیں اس اتحاد میں 2 سیٹوں پہ الیکشن کا ٹاسک دیا گیا تھا، اور ہم نے دونوں سیٹیں جو ہیں وہ بڑے تقریباً مارجن سے جو ہے وہ جیتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں بی آئی ایس پی کے اوپر بیسک سپورٹ پروگرام پہ شازیہ عمری صاحب نے تفصیل سے بات کی۔ اس وقت جو ہے فلڈ کے بعد اگر کوئی کسی منسٹری نے اگر فوراً ریئیکشن کیا حکومت کی طرف سے، وہ بیسک سپورٹ پروگرام، میں ان کی پوری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ فلڈ کی صورتحال میں جس طریقے سے انہوں نے اس وقت تک تقریباً 65.5 ارب روپے تقسیم کیے، اور 5 ارب تقریباً اور 70 روپے تقسیم کرنے ہیں 27 لاکھ فیملیز میں، جس طریقے سے ان کے گھروں تک پہنچے، جس طریقے سے انہوں نے شارٹ ریلیف بیسک سپورٹ پروگرام کی نے غریب لوگوں کو دی، اور ہمارا سٹاف چوکس رہا ہمیشہ۔ کہیں پہ جو کمپلینٹ آئی فوراً کے خلاف ہمارے آفیسرز فیلڈ میں موجود تھے، ہمارے جو وہاں پر ایم پی ایز ایم این ایز موجود تھے، عہدیدار موجود تھے، جی کہیں سے بھی کمپلینٹ آئی ہم نے اس پہ فوراً ایکشن لیا، اور ہم نے یہ کہا کہ جو بھی ہمیں ایک امانت ملی ہے وہ جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان تک جو ہے وہ امانت صحیح طریقے سے پہنچائی جائے۔ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس ملک میں ہو رہی ہے، جس پہ ہم زیادہ تبصرہ بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی امن و امان کی صورتحال۔ اس وقت اس نااہل نالائق حکومت جو اس وقت 10-11 سال ہو گئے حکمرانی کر رہی ہے صوبے پہ،
آج خیبر پختونخوا کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ کنٹرول سے باہر ہے۔ آج وزیر اعلیٰ کے اپنے گھر میں اگر آپ دیکھیں لوگ بغیر کسی لیڈرشپ کے باہر نکل رہے ہیں امن کے لیے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوات میں جس طریقے سے عوام نکلی، انہوں نے مظاہرہ کیا دہشت گردی کے خلاف کہ ہم دہشت گردوں کو نہیں مانتے۔ وزیر اعلیٰ اور اس کی ٹیم کی خاموشی ایک بہت بڑا سوال نشان ہے کہ وہ اس وقت جو جنگ ہم نے شروع کی تھی امن کے لیے، جو ہم شروع ہوئے تھے، ہم نے امن کا سفر شروع کیا تھا جس میں سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں نے، پاکستان کے شہریوں نے، سیاستدانوں نے جو قربانی دی تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ اور آج دوبارہ ان نالائقوں اور نیلوں کی وجہ سے جو بدامنی بڑھ رہی ہے وہ بھی آپ دیکھیں۔ پھر یہ کہتے تھے کہ ہم نے 2 سیکٹرز میں ہم نے بہت کام کرنا ہے، ایک ہیلتھ پہ اور ایک ایجوکیشن پہ۔ ہیلتھ کی صورتحال آپ خود دیکھیں گے، جو خیبر پختونخوا اور اب ریسنٹلی ایک واقعہ ملتان کے ایک اسپتال میں ہوا جس سے پتہ چلا کہ جی وہ لاشیں جو ہیں ان کو چھتوں پہ پھینک دیا جاتا تھا یا کیا جاتا تھا۔ تو یہ ہیلتھ کی صورتحال۔ ایجوکیشن کی صورتحال تباہ و برباد ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو گومل یونیورسٹی ہے، جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تحفہ ہے، رقبے کے لحاظ سے ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس وقت وائس چانسلر کے بغیر چل رہی ہے۔ ہمارے ملازمین تنخواہوں کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہاں پر پی ٹی اے کی سیاست نے، صوبائی حکومت کی سیاست نے گومل یونیورسٹی کو تباہی کے دانے پہ لے گئے، ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یہ ان کی تعلیم کی جو ہے وہ پالیسی ہے۔ ہیلتھ میں نوشیروان برقی جو کہ ہمارے عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہیں، وہ یو ایس سے اسکائپ پہ اور پتہ نہیں واٹس ایپ پہ ہیلتھ سسٹم کو چاہ رہے ہیں۔ ہیلتھ سسٹم تباہی کے دانے پہ ہے، ایجوکیشن تباہی کے دانے پہ، اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت سی چیزیں جو ہے ایسی کر لی ہیں جس سے آپ دیکھیں کیا ہو۔ لہٰذا کل دوبارہ عمران خان صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے متعلق کچھ باتیں کی، اور یہ آخری وارننگ ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے، کیونکہ آپ کو بہت بڑا بغض ہے، کیونکہ آپ کو خواب میں بھی آصف علی زرداری نظر آتا ہے جس نے آپ کو اٹھا کے دودھ میں جیسے مکھی کو اٹھا کر باہر پھینک، اس طرح آپ کو جو ہے حکومت سے باہر پھینکا، تو بغض زرداری تو آپ کو ہوگا۔ آپ کو خواب میں بھی آصف علی زرداری نظر آتا ہے جس نے آپ کو حکومت سے باہر پھینکا۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ایک سازش تھی، یو ایس کی سازش تھی۔ آپ کیا اپنے عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہیں تھی؟ پہلے آپ اپنی پارٹی میں بیٹھ کر صلاح مشورہ تو کر لیں کہ تھا کیا، اور پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں یہ تو غلطی ہوگی، اور ہم نے ایک ایسے اینکر کو، اور تعجب کی بات ہے کہ عارف علوی صاحب ایک ایسے اینکر کو انٹرویو دے رہے تھے جس کے سارا دن جو ہے وہ ٹرولنگ کے بغیر پی ٹی آئی کے لوگوں کا کام ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ایسے ایک اینکر کو چنا اور پھر کہہ رہے کہ نہیں وہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اتنی جھوٹ پہ مبنی باتیں، اور پھر لانگ مارچ کی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے، شارٹ مارچ کرنا ہے، ہم تو کہتے ہیں 6 مہینے پہلے آپ نے ڈیٹ دینی تھی، 3 مہینے پہلے۔ ہر اس میں کہتے ہیں کہ میں آج جو ہے عوام جمع ہو اور میں آج لانگ مارچ کی ڈیٹ دوں گا، پھر جمع ہو اور پھر میں لانگ مارچ کی ڈیٹ دوں گا۔ صاحب میں یہ جرت ہے کہ وہ لانگ مارچ کی ڈیٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ 2 چیزیں ہیں۔ ہم نے جب کراچی سے لانگ مارچ کیا تھا، ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ یا حکومت استعفیٰ دے، الیکشن کا اعلان کرے، یا عدم اسلام آباد پہنچ رہے تھے، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ ہم اسلام آباد انٹری کے دن، جس ہماری انٹری تھی، ہم نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کی، اور اس نے جو ہے اس سے اس حکومت کا خاتمہ ہوا۔ ان کے پاس ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں، وہ حکومت نہیں کر رہی، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ عدم اعتماد کریں۔ آپ کے پاس اگر آپ کی اتحادی جماعتیں جو ماضی کی تھی آپ کے ساتھ اگر ملتی ہیں تو عدم اعتماد کی تحریک لے کے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کے پاس ممبرز اس وقت جو ہیں وہ اپنے ہی جو ہے کم ہے قومی اسمبلی میں، لہٰذا ان کے پاس اور وہ نہیں ہے کہ بس جلسے ہیں، جلوس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اگر وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ سیلاب میں اس وقت گر چکے ہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، ان کے لیے عمران خان صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں حکومت کے ساتھ، لیکن الیکشن کی ڈیٹ کے لیے جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ آج ایک اور سب سے بڑا جھوٹ بے نقاب ہوا عمران خان صاحب کا۔ اب ان کا الیکشن کمیشن کے متعلق کیا خیال ہے، جس کے الیکشن کمیشن کے ذریعے آپ قومی اسمبلی کی اتنی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتے، کیا اس الیکشن کمیشن نے اب آپ کے لیے دھاندلی کی؟ آج بتائیں کہ آپ الیکشن کمیشن کے متعلق اور مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے متعلق جو بیان دیتے تھے، تو آج تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا،
آج تو جس طریقے سے الیکشن ہوا اس پہ تو آپ کو اپنے جھوٹ آپ کے سامنے آ گیا. یا تو آپ بول رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور میں دھاندلی کے ذریعے جیتا ہوں, الیکشن کمیشن نے میرے دھاندلی کی ہے, یا پھر آپ اپنے بیان جو اپنے جھوٹے بیان, اور یہ وہی شخص ہے جس کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا, ہم نے نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب سے کمپیٹنٹ شخص ہے جس کو میں چیف الیکشن کمشنر بنا رہا ہوں. ہم نے ہمیشہ پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے, کٹ پتلی ہے, اور وہ ثابت وہ خود کہہ رہا تھا پچھلے دنوں کہ میں تو وزیر اعظم بن گیا تھا لیکن میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھی, حکومت تو کوئی اور چلا رہا تھا. تو ہماری بات جو 2018 میں جب ہم پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے پہلی تقریر میں کہا کہ سلیکٹڈ ہے, یہ کٹ پتلی ہے اور نہیں نائل ہے, انہوں نے آج عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا تھا کہ میں جو ہے جب میری حکومت تھی میں کٹ پتلی بھی تھا, میں نائل بھی تھا, نالائق بھی تھا, کیونکہ حکومت کوئی اور چلا رہا تھا. لہٰذا سب چیز ان کی سامنے آ رہی ہے. تو یہ گزارشات تھیں, اور کسی کے کوشچنز ہیں تو پھر ہم دے سکیں. سہیل خان صاحب جہاں سے لے لے. اچھا آپ چلیں, دائیں سے مائک شروع آپ کے ہوتا ہے, پاس ہے. دوسری نمایاں ہے پہلی نمایاں. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ رواڈا گئے, وہاں پہ پاکستان کے سیلاب زدہ لوگوں کے لیے کیا صورتحال بنی, کیا لوگوں نے جو آپ سے وعدے کیے آپ ان پر کتنا یقین رکھتے ہیں کہ کیا وہ امداد کے یا جو بھی باتیں ہو گئی وہ پورے ہوئے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پی آئی ایس پی کے فریم میں جتنے لوگ مستحقین ہیں جن کو بھی آپ نے امداد دیا تو کیا ان کے لیے کوئی سروے کرنے کا کوئی پروگرام ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ سیلاب کی صورتحال ہوئی ہے تو اس میں تو بالخصوص جو دنیا میں ممالک ہے ان کو آگاہی بھی دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں, کیونکہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیگر جماعتیں حکومت میں آئیں, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف ہوا اس کے بعد, تو اس وقت ملک کی جو فارن پالیسی تھی یا ملک کے ساتھ جو دیگر دنیا کے ممالک کے روابط تھے وہ کافی کشیدہ ہو چکے تھے, اور کافی جگہوں پہ مس انڈرسٹینڈنگس تھیں, کافی جگہوں پر جو ہے وہ پاکستان کا جو موقف ہے, پاکستان کا جو کیس ہے وہ پراپرلی نہیں رکھا گیا. تو آتے ہی وزیر اعظم صاحب نے اور فارن منسٹر صاحب نے پہلے تو پوری یہ کوشش کی کہ ہمارے روابط دنیا کے ممالک کے ساتھ اچھے اور ہر فرنٹ پہ پاکستان جو ہے وہ نمایاں نظر آئے. لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے یہ فلڈز کی صورتحال برپا ہوئی. اس نے ہمیں یہ ضرور فائدہ دیا کہ جو ایکشنز یا جو ایفرٹس لیے جا رہے تھے وہ آلریڈی تھے فارن پالیسی کے فرنٹ پہ, اور ممالک کے ساتھ اچھے روابط جو ہے وہ دوبارہ قائم کیے جا رہے تھے. لیکن جو ہی فلڈز آئے تو ہمیں زیادہ ضرورت پڑی کہ دنیا کو بتائیں کہ جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان کی جو خبر ہے وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا میں نظر آنی چاہیے نا. جیسے اور جگہوں پر اگر آفت آتی ہے یا ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ممالک جو ہے ان کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان کے لیے پھر ہمیں خود بھی زیادہ کوشش کرنی پڑی. اور فارن منسٹر صاحب کو یہاں میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہر فرنٹ پہ پاکستان کی سیلاب کی صورتحال کو بیان کیا, چاہے وہ یو این کے اندر ہو, چاہے وہ پھر وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جب وہ گئے جو ایس سی او سمٹ تھی وہاں پر ہو, یا جو بائی لیٹرل ملاقاتیں تھیں ممالک کے ساتھ. اس کے بعد کئی لوگ پاکستان آئے, یو این کے بھی کئی نمائندے یہاں آئے, کئی ریپرزینٹیٹیوز یہاں آئے, اور پھر جو سیلیبریٹیز ہیں جو یو این کے ساتھ کام کرتی ہیں جن کو ایک نام حاصل ہے وہ آئے, یو ایس کانگریس وومن آئیں, ان کے وفد آیا, اسی طریقے سے کینیڈا سے وفد آیا پارلیمنٹیرینز کا. تو یہ سارا ایفرٹ جو ہے وہ اس حکومت کی پرو ایکٹیو جو پالیسی رہی ہے فارن فرنٹ پہ اس کی وجہ سے ہوا. اور اسی طریقے سے یو این کی فلیش اپیل کے اندر 1.3 ٹریلین جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی. تو ہم شکر گزار ہیں کہ پلیجز بھی ہوئے ہیں اور پلیجز کو آنر بھی کیا جا رہا ہے. ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو بھی فورم جہاں پر بھی پاکستان کا کیس رکھ سکتے ہیں ہم رکھتے ہیں. ہم اور زیادہ آگاہی پھیلانا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی بھی ہم اس کرائسس میں ہیں. عمران خان شاید وہ واحد شخص ہوگا پاکستان میں جس کو فلڈ کے اور سیلاب کے متاثرین لوگ نظر نہیں آتے,
لیکن باقی پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ 1/3 پاکستان اس وقت تباہی کو فیس کر رہا ہے، پانی کی صورتحال کو فیس کر رہا ہے، اور آگے آنے والی جو سٹیج ہے، ہم ابھی بھی پوری طرح سے ریلیف کا کام نہیں کر سکے، لیکن آنے والی جو ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کی فیز ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. تو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جو فرینچ پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی ہمیں ایک آفر آئی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایک اپیل جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں فرانس کے اندر، اور اس میں UN نے بھی اس انٹرسٹ کو شو کیا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور اس اپیل کا حصہ ہوں گے. تو یہ وہ ایفرٹس ہیں جو ہم لے رہے ہیں، اور ان ایفرٹس کے نتیجے میں ہمیں دنیا سے ایک اچھی رسپانس آئی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں مزید اضافہ ہو، کیونکہ پاکستان کو دوبارہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے نہ صرف ریسورسز کی ضرورت ہوگی بلکہ ایکسپرٹیز کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ آئندہ آنے والی کنسٹرکشن جو ہوگی وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ فیوچر کے جو ڈیزاسٹرز ہیں ان کو نظر میں رکھ کر کرنی پڑے گی، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے. کنتی صاحب نے درست کہا کہ اس ساری فلڈ صورتحال میں BISP ایز اے منسٹری ایک تو نظر آئی ہے. باقی دو سوال ہیں چھوٹے میرے. ایک تو یہ ہے کہ BISP میں ایک لوگ وہ تھے جو مستحق تھے جن کو پیسے دی. سیلاب میں وہ لوگ بھی متاثر ہوئے جو مستحق نہیں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ بہت سارے وہ لوگ ہیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ کے کسی کلیگ نے اسمبلی میں کہا تھا کہ جو متاثر علاقے ہیں وہاں فری میں بیج دیں گے اور کھاد دیں گے، لیکن کوئی وفاق کی طرف سے کوئی پالیسی سامنے نہیں آ رہی کہ کب دیں گے، کون دے گا، کس طرح ہوگا. سندھ میں اب بوائل کی تیاری شروع ہو رہی ہے جہاں بھی پانی نکلا ہے، یا بلوچستان میں، لیکن کوئی پالیسی سامنے نہیں آ رہی ہے. تو یہ کہ کب ہوگا، کس طرح ہوگا، کون کرے گا؟ دیکھیں، دو آپ کے سوالات ہیں، دونوں اہم سوالات ہیں. پہلا سوال تو آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کیا، اور وزیر اعظم صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی اس کے حوالے سے کیا. اور جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی تو اسے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے ہم نے رقم تقسیم کی ہے، لیکن جو ڈیٹا کے اندر جب بینیفیشریز جو ہوتے ہیں وہ PMT اسکور 32 پہ مستحق ہوتے ہیں اس ریلیف کے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی. لیکن اس کے علاوہ کیونکہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے تو اس میں اس چیز کو چینج بھی کیا گیا. کہیں بلوچستان میں جیسے بہت ضرورت تھی تو وہاں پر PMT اسکور سے اوپر جا کر بھی مدد کی گئی، اور مزید لوگ جو بینیفیشریز تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ان کے علاوہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو دی گئی. تو 90,000 سے زائد ایسے لوگ تھے بلوچستان میں جن کو باوجود مطلب وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر نہیں تھے شامل، لیکن وہ فلڈ افیکٹڈ ایریا میں تھے، تو اس طرح ان کی مدد کی گئی. اس طرح اور بھی علاقوں میں جو ہے وہ فلڈ افیکٹڈ لوگوں کی بھی مدد کی گئی ہے، نہ صرف جو پروگرام کا حصہ تھے. جہاں تک آپ نے کہا کہ سوال ہے مزید لوگوں کو شامل کرنے کا پروگرام میں، اس کے لیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم ڈائنامک رجسٹری کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ویسے بھی پاکستان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ غربت میں اضافہ ہوا ہے، اور بالخصوص گزشتہ 4 برسوں میں جو حکمران تھے جو پے در پے جھوٹ بولتے تھے اور کہتے تھے ہم نوکریاں دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا الیکشن کے اندر آئے تو انہوں نے نوکریاں دینی تو دور کی بات ہے، انہوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی سب کچھ اچھا ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہاں مہنگائی ہے نہ یہاں بے روزگاری ہے، پاکستان میں تو سب اچھا چل رہا ہے، انڈیکیٹرز تو بہت اچھے ہیں. تو ان کو تو کچھ برا نظر آیا نہیں، لیکن انہوں نے برا بہت کیا پاکستان کے اندر. جو پہلے ہی خراب حالات تھے ان میں مزید خرابی گزشتہ 4 برسوں میں آئی، اور ایسی خرابی آئی کہ جس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس حکومت کو بہت کوششیں کرنی پڑ رہی ہیں، اور وہ کرے گی، لازمی ہے، ہماری ذمہ داری ہے. لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوشو اکنامک سٹیٹس لوگوں کا بدلا ہے تو مزید لوگوں کو اس پروگرام میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ڈائنامک رجسٹری جو ہے وہ ہم نے شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا اگست میں، لیکن اس کے بعد یہ سیلاب کی صورتحال آ گئی تو اس میں اس لیے ڈیلے ہوا ہے. اور یہ اب بہت ہی ضروری ہے کرنا، کیونکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق بھی تقریباً 90 لاکھ لوگ جو ہیں وہ غربت کے سرکل میں مزید ایڈ ہوں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ڈائنامک رجسٹری شروع کریں. ہم صرف اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑی سی سچویشن سٹیبل ہو جائے. سیلاب زدہ علاقوں میں بھی ہم نے کرنا ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑی، کیونکہ سندھ کا تو 23 ڈسٹرکٹس ایسے تھے جس کے اندر یہ ریلیف کا پروگرام چل رہا تھا، تو
یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا، لیکن ہمیں اس کو سر انجام ضروری دینا ہے. اور جہاں تک آپ نے سیٹس کی بات کی تو یہ بالکل درست بات ہے کہ وفاقی حکومت نے آج بھی وفاقی کابینہ میں اس بات کا ذکر ہوا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ سندھ کی جو حکومت ہے وہ بہت کوآپریٹ کر رہی ہے، کیونکہ سندھ کے کاشتکار کو بہت زیادہ نقصان ہوا تو تمام صوبوں کے اندر کاشتکار کو، کسان کو نقصان ہے. لیکن اب وہ 3 جو دیگر حکومتیں، جس میں بلوچستان کی حکومت کے ساتھ بھی ڈائیلاگ اچھا جا رہا ہے، لیکن جو 2 حکومتیں ہیں جہاں پہ ایک ضدی انسان جو ہے وہ ان حکومتوں کے اوپر قابض ہے اور وہ وہاں کی مشینری کو کام نہیں کرنے دے رہا، تو شاید اس شخص کی ضد ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھائیں وفاقی حکومت کی اسکیم سے. تو ان سے پھر بھی کوشش کی گئی. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کریں، ان سے بھی بات کریں. لیکن سندھ اور بلوچستان کی حد تک تو یہ بات طے ہے کہ یہ پروگرام جو ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا، اس میں یہ 2 صوبے بھی شامل ہوں گے اور کسانوں کو یہ جو بیج تقسیم کا سلسلہ ہے یہ شروع کیا جائے گا. ناصر نقوی صاحب اور صاحب سے ایک تو یہ بتائیں کہ سردیاں سالہ رہیں اور جو متاثرین چھت سے محروم ہیں اس کے لیے حکومت نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان جو معلومات کی دھمکیاں دے رہا ہے اس بارے میں تھوڑے سوال. دیکھیے، کسی کا بھی پروٹیسٹ کرنا یا لانگ مارچ کرنا یہ اس کا جمہوری حق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے بہت ریلیز بھی نکالی ہیں، مارچ بھی کیے ہیں، دھرنے بھی دیے ہیں، کیونکہ اس ملک میں یہ فضا بنی رہی ہے کئی عرصے تک جہاں پر لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملے، جمہوری حقوق نہیں ملے. عمران خان نے تو مشرف کے ریفرینڈم میں سب سے بڑا وہ خود ہی کیمپین کر رہا تھا نا. جنرل مشرف کے ریفرینڈم میں تو میرا خیال ہے پولنگ ایجنٹ بھی تھا وہ. تو اب یہ شخص جو ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ لانگ مارچ دھمکی ہے تو ہمارے لیے دھمکی نہیں. لیکن لانگ مارچ کی کال دینے والے کو خود سوچنا ہے کہ وہ لانگ مارچ کرنا چاہتا ہے یا وہ جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ وہ چور دروازہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ بیک ڈور سے باتیں کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ کہیں سے اس کو پھر سے کوئی سہارا ملے. اور کہنا تو مناسب نہیں ہے لیکن اب بات پبلکلی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کو جن خدمات کی ضرورت تھی وہ خدمات حاصل کرنے کی وہ پوری کوشش کر رہا ہے. نیپی چینج کرنے والی بات میں کہنا چاہ رہی تھی سہیل بھائی، لیکن اب وہ بگڑا ہوا شخص ہے، وہ چاہتا ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور لوگ بھی یقیناً گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن آفرین ہے ملتان کی عوام کو، آفرین ہے ملیر کی عوام کو جس نے ان کے جھوٹے نیریٹو کو رد کیا. جو جھوٹا بیانیہ عمران خان جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا رہا ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا ملتان اور ملیر میں اس کو منہ کی کھانی پڑی. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے جمہوری طریقے سے تو 100 بسم اللہ اسے کرنا. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے سردیوں کا، تو آج بھی کابینہ میں اراکین نے، جو وفاقی کابینہ کے اراکین تھے، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم صاحب میرا خیال ہے غالباً کل ایک میٹنگ لیں گے اس صورتحال کو دوبارہ سے دیکھنے کے لیے. یوں تو ریگولر میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن سردی کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے بھی اس کی تیاری پہ بات ہوئی ہے، لیکن اب عملی جامہ ضرور اس چیز کو پہنانا ہے. کوششیں کی جا رہی ہیں. ہمیں اس بات کا ادراک ہے سردیوں کا جو دور ہے، اور اگر پانی نہیں نکلا جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے تو صورتحال سنگین ہونے کا بہت خطرہ ہے. دیکھیے، جو بات آپ نے کی کہ فرانس کی ڈونر کانفرنس کے حوالے سے، اس میں تو تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور فارن افیئرز جو ہے وہ افیئرز منسٹری جو ہے اس میں اپنی کوششیں انہوں نے شروع کر دی ہیں، اور اسٹیٹ منسٹر فارن افیئرز جو ہیں وہ خود بھی وزٹ پر ہیں اور وہاں پر مختلف میٹنگز کی جا رہی ہیں، تھنک ٹینک سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وہاں پر جو پریپریشن کرنی ہے، لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، اس کے لیے وہاں پہ کام ہو رہا ہے.
تو انشاءاللہ تعالی اچھا رسپانس آنے کی ہمیں پوری امید ہے. جہاں تک آپ نے کہا تخمینوں کا، دیکھیں ڈیولپنگ پارٹنرز کیونکہ ہمارے ملک میں کام کرتے ہیں، یقیناً ان کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، تو وہ جو تخمینہ لگاتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے لیے. لیکن ہمارے اپنے بھی اس میں ایسٹیمیٹس ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باقاعدہ جو ہے وہ 30 ارب ڈالر کی ایک تخمینے کا انہوں نے بار بار حوالہ دیا ہے کہ 30 ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں ہماری ریکنسٹرکشن کے لیے. اور اس کے بعد ورلڈ بینک نے بھی اور مختلف ایجنسیز نے 40 ارب ڈالرز کا بھی فگر دیا ہے. تو 30 ارب ہو یا 40 ارب ڈالر ہو، رقم بڑی ہے، اور اس بڑی رقم کو اکٹھا کرنے کے لیے پاکستان اپنی کوشش تو کرے گا، لیکن ہمیں دنیا کے دیگر ممالک کا ساتھ اور ان کی کوشش کی ضرورت ہے. جی اعجاز صاحب، اعجاز صاحب جی اعجاز صاحب بس یہ مشورہ دینا کہ آپ لوگ یہاں سے بات کر لیا کریں. یہاں یہ اگر جس کو چاہتے ہیں اس کو سوال ملتا ہے، جس کو نہیں چاہتے اس کو. اعجاز صاحب آپ سوال کریں تو پھر جی یہ بتائیے گا صاحب، آپ نے ذکر کیا دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے ماضی میں صرف حکومت نے لڑی تھی یا اس کے ساتھ وفاقی ادارے بھی شامل تھے اور ملکی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی تھی؟ کیونکہ اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ تمام مدعا جو ہے وہ صرف حکومت پر ہی ڈالا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی. دیکھیں ماضی میں جو جنگ ہوئی تھی وہ تمام اسٹیک ہولڈرز نے مل کر لڑی تھی. اس میں وفاقی حکومت تھی، اس میں صوبائی حکومت تھی، اس میں ہمارے وہاں کے شہری تھے. آپ کو تھوڑا سا میں اگر یاد دلاؤں کہ پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پاس ہوئی تھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ہم نظام عدل ریگولیشن مانگتے. ہم نے وہ ریگولیشن جب پاس کیا، انہوں نے کہا ہم پارلیمنٹ کے ریگولیشن مانگتے. اس کے بعد لوگوں نے اور پولیٹیشنز نے، پولیٹیکل فورسز نے سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ کیا، انہوں نے وہاں پہ آپریشن کیا، ہم امن لے. صوبائی حکومت کے جو ہے وہ ہم نے اس کی ریکویسٹ کی. اب صوبائی حکومت مان ہی نہیں رہی کہ ہمیں جو ہے وہاں پہ بدامنی ہے. دیکھیں سوات کا ایک ریکارڈ نقل مکانی ہوئی تھی اور ہمیں واپس جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ واپس وہاں پر جو ہے ہم نے بحال کیا، وہاں پر جو ہم نے دوبارہ ان کے گھر آباد کیے. آج تو صوبائی حکومت یہ مان نہیں رہی کہ ہمارے حالات خراب ہیں. اگر وہ ریکویسٹ کرے گی تو کب فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی، وفاقی حکومت چاہے گی کہ ہم اپنے پاکستان میں، اپنے صوبوں میں، اپنے علاقوں میں امن قائم نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ ریکویسٹ تو ہے، وہ تو مانتے نہیں ہے کہ ہمارے علاقوں میں بدامنی. اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ کے اپنے گھر میں لوگ جلسے اور جلوس، تاریخی لوگ نکلے سوات میں امن کے حوالے سے. میں ایک بات ایڈ کروں گی کہ دیکھیں بڑی محنت اور بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان میں امن قائم ہوا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آئیں تو انہوں نے یہ خود کہا کہ سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا. لوگوں نے نقل مکانی کی، لوگوں نے بڑی قربانی دی. اور آصف علی زرداری صاحب جب صدر تھے تو وہ تو کہتے تھے کہ پاکستان کے لیے ان لوگوں نے قربانی دی ہے، یہ عظیم پاکستانی ہے. تو ان پاکستانیوں کی قربانیوں کا ہی تھوڑا سا پاس خیبر پختونخوا کی حکومت کو ہونا چاہیے. اور گلگت کے اندر بھی جو واقعہ پیش آیا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سٹنگ منسٹر جو تھے آئی تھنک عبید اللہ بیگ صاحب، ان کو پکڑ لیا گیا تھا. وہ فورن وزٹرز کو لے کر گئے تھے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور پھر کتنے گھنٹے لگ گئے تھے اس منسٹر کو خود کو آزاد کروانے میں ان ملیٹنٹس سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم کوئی تنقید اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں جو حکومت ہے یا جس جماعت کی حکومت ہے وہ ہماری جماعت کے یا اس حکومت کے خلاف. لیکن یہ پاکستان کے لیے بہت بری خبر ہے کہ پاکستان کا سٹنگ منسٹر جو ہے وہ یرغمال ہو جائے اور اس کے بعد اس کو چھڑوانے کے لیے کوششیں کرنی پڑے. وہ جن فورنرز کو لے گیا وہ تو کہانی پیچھے رہ گئی، لیکن منسٹر خود جو ہے وہ پکڑا گیا. تو یہ پرسیپشن وائز بری خبر ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بری خبر ہے. اور اسی لیے خیبر پختونخوا کو اپنے جو ایفرٹس ہیں وہ لینے پڑیں گے. اس حکومت کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر یہی کسی اور صوبے کے اندر ہو تو پی ٹی آئی وہ پہلی جماعت ہے جو کھڑی ہو جائے گی بغیر سوچے سمجھے. ہم تو ایسی تنقید کرتے بھی نہیں ہیں جس کا سر پیر نہ ہو، وہ تو سر پیر کے بغیر تنقید کرتے. تو کیونکہ اور پھر بات تو صحیح ہے نا کہ سوشل میڈیا اور دیگر کیمپینز کے لیے بھی پتہ نہیں کہاں سے کون سی فورن فنڈنگ سے وہ پیسے لاتے ہیں. بھائی ہمارے پاس ایسے پیسے نہیں ہیں. ہم بات بھی سچی کرتے ود ایویڈنس کرتے
اور بلا وجہ کسی کی پگڑی نہیں اچھالتے. بہت تھینک یو.